وقت کی وقت سے کیا شکایت کریں، وقت ہی نہ ملا، وقت کی بات ہے۔ جی ہاں، یہ گئے وقتوں کی بات ہے کہ جب لوگ وقت کے پابند ہوا کرتے تھے، لمحوں ساعتوں کی اہمیت کے پیش نظر وقت کا حساب کتاب رکھتے تھے۔ اب زمانہ گھڑی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج وقت بتانے والی گھڑیوں پر وقت کی گرد اس بات کو تقویت دے رہی ہے کہ وقت نہیں گزرتا، انسان گزر جاتا ہے۔ ذرا سر اٹھا کر کسی عمارت پر نصب گھڑی کی طرف دیکھیے، وہاں بھی وقت ساکت و جامد نظر آتا ہے۔ یہ ہماری ناقدری نہیں تو اور کیا ہے کہ آج ہماری تاریخی عمارات اور ٹاورز پر لگی گھڑیاں وقت نہیں بتاتی، تاریخ بتاتی ہیں اور اپنی بربادی کا قصہ بیان کرتی ہیں۔ یورپ میں گزشتہ 300 سالوں کے درمیان یہ رواج رہا کہ شہروں میں گھڑیاں نصب کی جاتی تھی، اور وجہ یہی تھی کہ گھڑی ایک ایسی چیز تھی جو بہت زیادہ عام نہیں تھی، اور وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ وقت کی بہت ہی اہمیت ہے، اور اس سے واقف ہونا، دن بھر میں واقف رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ شہر میں ٹریول کرتے ہیں تو جو تانگا ہے، میل کہتے تھے اس کو، تانگے پہ جو سواریاں آتی جاتی تھیں، وہ اس زمانے میں بھی بہت ہی ٹائم سے آتی تھیں، اور میل چونکہ اس میں ڈاک آتی تھی تو وہ بھی اسی میل کا بھی ٹائم مقرر ہوتا تھا، اور وہ اپنے ٹائم سے ہی پہنچتی تھی۔ اور جب انگریز یہاں پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ہر چیز بڑی سلو ہے، لوگ بڑے آرام سے چیزیں کرتے ہیں، اور وہ انڈسٹریل ایج تھی کیونکہ 19 سینچری کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا یہ کہ یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو باسیوں کو بتانا چاہیے کہ وقت کی قیمت کیا ہے، کیونکہ وہاں تو آپ جانتی ہیں کہ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا اس کے بعد سے وہاں پہ ہر چیز کی جو قیمت ہے، ایک ایک سیکنڈ کی اور منٹ کی قیمت ہو گئی تھی کہ آپ کو چیزیں بڑی فوری طور پہ بنانی ہیں۔ تو یہاں پر پھر انہوں نے ہمارے شہروں میں، پورے سب کانٹیننٹ میں انہوں نے بڑے بڑے گھڑیال لگائے، اور یوں بھی آپ دیکھیں جیسے ڈینسو ہال میں اس پہ بھی کلاک ایک لگی ہوئی تھی، کئی ساری بلڈنگز پہ چاہے ٹاور نہیں بھی تھا پھر بھی کلاک انہوں نے لگائی ہوئی تھی۔ تو یہ تھا کہ وہ ایمفسائز کرنا چاہتے تھے کہ ہر کوئی جو ہے اس کو پتہ چلے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان کے بہت سے شہروں کی پہچان بھی گھڑیالی ٹاورز یا گھنٹہ گھر ہیں، مثلاً ملتان، فیصل آباد، سکھر، پشاور، سیالکوٹ، حیدرآباد اور کراچی۔ آج ہمیں شاذ و نادر ہی کسی گھنٹہ گھر کی گونج سنائی دیتی ہے، اور کراچی کے 9 قدیمی گھنٹہ گھروں میں اس وقت صرف KMC بلڈنگ کی گھڑی کی سوئیاں حرکت میں ہیں۔ KMC بلڈنگ کی جو کلاک ٹاور تھا، جب ہم نے وزٹ کیا تو وہ ٹوٹل ہی تباہ ہوا تھا، کوئی بھی اس کا پارٹ مکمل نہیں تھا، اس میکینزم کا جو گھڑی کا ہوتا ہے۔ اس پہ ہم نے تقریباً 6 سے 8 مہینے محنت کی، مختلف جگہوں سے لوگوں کو بلایا اور پارٹس اکٹھے کیے تو جا کے اس کو چلنے قابل بنایا ہے۔ پچھلے 25-30 سال سے جتنے بھی کلاک ٹاورز ہیں کراچی میں، گورنمنٹ نے کسی کی دیکھ بھال نہیں کی، اور شکل آج ہم سب کے سامنے ہے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے، انکلوڈنگ دا ہیریٹیج بلڈنگ اینڈ دا کلاک ٹاورز۔ کسی کے پاس اونرشپ نہیں ہے اس شہر کی، نہ کوئی لینا چاہتا ہے۔ یہ لکشمی بلڈنگ کی جو گھڑی ہے نا، 100 سال کم سے کم پرانی گھڑی ہے، جس کو ریپیئر کرنے میں بھی ٹائم لگتے ہیں، اور سارے گراری وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ریپیئر تو ہو جاتا، اگر کوئی اچھا کاریگر کے ہاتھ میں ملے گا نا گھڑی تو ریپیئر ہو جائے گا۔ یہ ویٹ پہ چلنے والی گھڑیاں ہیں، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں ہے نا، ان کی توجہ لینڈ لارڈ کی بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ KMC کی بھی نہیں ہے۔ یہ KMC کا روم ہے، لیکن نہیں کوئی بھی آتا ہے کرنے کے لیے۔ اس عمل کو قومی بحثی کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس کو قوم کے اعتبار سے نہیں سمجھا ہے، بلکہ بس یہ سارا بلڈنگ لگی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز ہمیں ملی تھی ورثے میں، ہمیں اس کی زیادہ حفاظت کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ ہم نئی چیز اس کے مقابلے میں لے کے آئیں۔ اور اب تک ہم لا تو نہیں سکے کچھ بھی، لیکن بہرحال اس کی بے حسی نے قریب تمام گھڑیاں جو ہیں وہ یعنی نان فنکشنری ہیں، اللہ اس کے ابھی آپ
سنا یہ ہے کہ KMC نے کچھ بڑا مرمت کی ہے. میری ویدر ٹاور ہو یا KMC بلڈنگ، پونا بھائی گھنٹہ گھر ہو یا پھر جعفر فدود گھنٹہ گھر، ایمپریس مارکیٹ یا پھر لی مارکیٹ، اور تو اور ایڈلجی ڈنشا ڈسپینسری، ہولی ٹرینٹی چرچ اور آخر میں کیماڑی گھنٹہ گھر، ان 9 قدیمی گھڑیالی ٹاورز میں صرف ایک بات مشترک تھی کہ یہ سب کسی نہ کسی دور میں وقت بتانے کے لیے لگائی گئی تھی، مگر سوائے چند ایک کے تمام گھنٹہ گھروں کی حالت ابتر ہے. پہلے جو گھڑیاں چلتی تھی وہ جتنی بھی اینٹیک میں چابی والی ہوا کرتی تھی، کسی میں 15 دن کی چابی ہوتی تھی، کسی میں مہینے کی ہوتی تھی، اور جتنے بھی یہ بڑے وال کلاک لگے ہوئے جیسے ہمارے اوپر لگا لکشمی بلڈنگ کے اوپر، یہ ویٹ پہ چلتے ہیں، وزن پہ، پیڈ کرین کے ذریعے بھرتے تھے چابی، اس کو 1 ہفتہ چلتی ہے. جیسے اپنا یہ بولڈن یہ اپنا ٹاور کا جو ہے وہ چل رہا ہے مین، وہ بھی اسی طرح چلتا ہے، جتنے بھی لگے ہیں وہ اسی طرح چلتے ہیں. آپ ناظرین کی دلچسپی کے لیے ہمارے ماہرین آثار قدیمہ کراچی کے گھنٹہ گھروں کے بارے میں معلومات وہاں پہنچا رہے ہیں. کلی نام کا کوئی میجر ٹائپ کا آدمی تھا جو کہ فشریز کو ڈیل کرتا تھا، اور چونکہ یہ فشریز کے قریب ہے چنانچہ یہاں انہوں نے ایک ٹاور بنایا تھا جس کو لی مارکیٹ ٹاور کہتے تھے، اور مارکیٹ بھی بہت عمدہ بنی ہوئی تھی. اب تو خیر وہ تہس نہس ہو گئی ہے. ٹرینٹی چرچ اور اس کے ٹاور کا قصہ کچھ یوں ہے کہ وہ بہت ہی اونچی بلڈنگ بنائی گئی، اور یہ 1855 میں یہ اٹس ون آف دا فرسٹ بلڈنگس دیٹ ور بلٹ ان کراچی. اس سے پہلے بہت ہی کم چیزیں بنی تھیں، اور چونکہ یہ چرچ تھا تو وہ چاہتے تھے کہ اس کی امپورٹنس کا لوگوں کو پتہ چلے، تو ٹاور جو ہے وہ تقریباً 150 فٹ اونچا انہوں نے بنایا، جو کافی زیادہ ہائٹ تھی. تو آبویسلی یہ ہوا کہ وہ اتنا زیادہ نہ بیئر کر سکا کیونکہ اس کی شاید ڈیزائننگ تھوڑی سی مخدوش رہی ہو. تو پھر 1904 میں 2 جو اوپر کی منزلیں تھیں وہ گر گئیں. تو لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو اس میں کلاک تھی وہ پھر دوبارہ جو بھی 3 منزلیں رہ گئی تھیں ٹاور کی اس میں انہوں نے لگا دی. کیماڑی میں پھر یہاں پر جب وہ بوٹس کے لینڈنگ کے لیے جگہ بنائی، اسٹرپ بنائی، اس فیسلٹی کو جب ڈیولپ کیا گیا تو گورنر بامبے نے کچھ خصوصاً جو ہے پیسے دیے اور یہاں پر وہ پیویلین بنا، تو وہ سینڈنہام پیویلین کے نام سے بنا تھا. یہ عمارت 1904 میں تعمیر ہوئی تھی. اس کی جعفر فدود ایک زمانے میں 21 سال تک مسلسل کونسلر رہے ہیں KMC کے، اور انہوں نے اپنی یادگار خود تو نہیں بنائی ہے، ان کے بعد ان کے لواحقین نے یہ اس بلڈنگ کو بنایا اور KMC کو بطور تحفہ دے دیا. ایدلجی دنشا صاحب نے صدر میں ایک ڈسپنسری بنوائی تھی، اس میں بھی ایک کلاک ٹاور تھا. گوتھک طرز کا شاہکار 102 فٹ بلند عمارت میری ویدر ٹاور. میری ویدر ٹاور جو ہے بطور بینچ مارک کے کراچی کا شمار کیا جاتا تھا. وہاں 0 ہے اس کا اونچائی سمندر سے، حالانکہ 3.8 فٹ وہ بلند ہے جگہ جہاں میری ویدر ٹاور ہے، لیکن وہاں سے 0 شمار کیا جاتا ہے. ایک وقفے کے بعد ہم کریں گے ایمپریس مارکیٹ کے بارے میں ایک ایسا انکشاف جو آپ کو ضرور چونکا دے گا. گھڑیوں کی جو مشینری ہے وہ غائب ہے، اوریجنل چیز ہے وہ، اب کوئی بھی اس میں سے نہ تو ختم ہونی چاہیے نہ گمنی چاہیے. ہم اپنے ماضی سے رشتہ توڑنے کے لیے ان گھڑیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. اب نظر ڈالیے کراچی کے قدیم علاقے رنچھوڑ لائن کے پونا بھائی ٹاور کلاک پر. صدر میں واقع ایمپریس مارکیٹ کی عمارت کی بلا شبہ ایک تاریخی حیثیت ہے، اور گزشتہ دنوں تجاوزات کے خاتمے کے بعد یہ بلڈنگ اور نکھر کر سامنے آئی ہے. آخر ایمپریس مارکیٹ کی یہ زمین کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی تھی؟ 1857 کی جنگ آزادی میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا اور اس میں جو گرفتار ہوئے، کچھ مارے گئے ہوں گے، کچھ گرفتار ہوئے، اور ان پہ مقدمات قائم ہوئے، ان کو سزا دینے کے لیے
اس جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا جہاں پہ آج ایمپریس مارکیٹ ہے، اور 15 آدمیوں کو توپ کے دہانے پر کیا مارا گیا تھا. اور انگریزوں نے بہت زیادہ بڑی بے رحمی سے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا ان کو انہوں نے قتل کیا، مار دیا، اور یہاں تو ان کو گنز جو تھیں ان کے ساتھ ان کو لگا کے ان کو اڑا دیا گیا. تو لہٰذا یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں یاد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کس دور سے گزرے ہیں اور کتنے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے ملک کو بنانے کے لیے اور آزاد ہونے کے لیے. 50 سال گزرنے کے بعد کسی حوالے سے جب آپ کی امپریس آف انڈیا کوئین وکٹوریہ کی جو 50ویں گولڈن جوبلی ہو رہی تھی، وہ سیریمنی کرنا تھا، تو انہوں نے اس وقت پوری انڈیا میں بہت سی عمارتیں جو بن رہی تھیں، جو مارکیٹس بن رہے تھے، اسکول کالج بن رہے تھے، انہوں نے ان کو، تو یہ جو امپریس نام ہوا انہی وقت کے ساتھ ہی کوئنسائڈ کر پائی، تو اس کا نام امپریس مارکیٹ رکھ دیا گیا. پرانی عمارتوں کے اطراف بلند و بالا عمارات ان کی خوبصورتی کو تباہ و برباد کرنے میں پیش ہیں. کیا ان کے لیے بھی کسی قانون سازی کی ضرورت ہے؟ جب آپ بڑی بڑی عمارتیں ان کے ساتھ بنا دیتے ہیں تو آپ اس کیریکٹر کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ بہت زیادتی کی بات ہے کہ جو ڈیولپرز ہیں اور لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ پیسے بنانے کا شوق ہے، وہ ان زمینوں کی حیثیت تو ان کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہماری جو تاریخی عمارتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے برطانیہ کے جھنڈے یونین جیک کی طرز پر بنایا گیا ہے، جہاں سے 8 راستے نکلتے ہیں. لائل پور یا فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کا ڈیزائن سر گنگا رام نے بنایا. یہ 100 سال پرانی کوئی بھی چیز اگر ماں باپ بھی 100 سال پرانا ہوتا تو وہ بھی ایک سرمایہ ہوتا گھر کا، تو اس لحاظ سے جو نا اس گھڑی کا بھی حفاظت کرنا یہ حکومت کا کام. ملتان کے گھنٹہ گھر کی مرمت تقریباً چند سال پہلے کی گئی، جس میں خاص طور پر ٹاؤن ہال میں نصب گھڑی کو تختہ مشق بنایا گیا. اور اس کو بنانے کے لیے کم سے کم مہینہ 1.5 مہینہ درکار لگتا ہے، اور یہ لفٹوں کے ذریعے مشینوں کو اتارنی پڑتی، بہت وزنی مشینوں. سکر کے گھنٹہ گھر کو ایک ہندو تاجر سیٹھ وادھو مل نے شاہ جارج پنجم کی سلور جوبلی پر تعمیر کیا تھا. پشاور کا کنگھم کلاک ٹاور ملکہ انگلستان کی یاد میں تعمیر کیا گیا، اور یہ گھنٹہ گھر سن 1900 میں برطانوی گورنر اور صوبے کے پولیٹیکل ایجنٹ سر جارج کے نام سے موسوم ہے. اس کا ڈیزائن جیمز اسٹریجن نے بنایا. فی زمانہ جب ہر شخص کے پاس اپنی گھڑی موجود ہے تو پھر ان گھڑیالی بلڈنگز کی گھڑیوں کی مرمت کا عوام الناس کو آخر کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس میں جو آپ کو توجہ دلواتی ہے، وہ جو بیل بجتی ہے، ساؤنڈ آتا ہے، تو وہ بھی ایک اٹریکشن تو ہے ہی، مگر آپ کو وہ ایک گائیڈ بھی کرتا ہے کہ کیا بج گیا ہے اور ٹائم کی کیا قدر ہونی چاہیے. ہسٹری ہے، تو اگر ہم اپنی تاریخ کو نگلیکٹ کریں گے تو میں نہیں سمجھتا آگے ہم بڑھ سکیں گے. ہم اپنے ماضی سے رشتہ توڑنے کے لیے ان گھڑیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. ہمیں ماضی سے ہم رشتہ رہنا چاہیے، اور یہ گھڑیاں جو ہیں ان کو فنکشنل رہنا چاہیے. پاکستان ریلویز کے پاس بھی قدیم گھڑیاں قیمتی اثاثے کے طور پر موجود ہیں، اور وہ ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. یہ گھڑیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیشنوں پہ اور ہمارے آفیسز میں بلڈنگ میں لگی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ 16ویں صدی سے چل رہی ہیں. ہم نے ان کو بہتر رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے خاص ہم نے بندے ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ یعنی کہ ہر وقت ان کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں. تو ایک تاریخی اثاثہ ہے، اس کی حفاظت ہم سب نے کرنی ہے. اور یہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا، انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وقت کے ساتھ انسان نے آگے جانا ہے، ترقی کرنا ہے، اور قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو وقت کا خیال رکھتی ہیں. یہ ہمارے پاس کوئی 400 سال پرانی ہے، کوئی 100 سال پرانی ہے، کوئی 200 سال پرانی ہے، کوئی 70-80 سال پرانی ہے. جب یہ خراب ہوتی ہیں تو میں آ کے بنا دیتا ہوں. میرے نزدیک ان کی بہت اہمیت ہے، جیسے میری اپنی اولاد ہوتی ہے، اس طرح سے میں نے ان کی حفاظت کی ہے اور ان کو ریپیئر کیا ہے. یہ ریلوے کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے آزادی کے بعد جتنی قربانیاں آزادی میں دی ہیں ریلوے کی، یہ بھی ان میں سے ایک نادر چیز ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم نے اس کو بڑا سنبھال کے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ آنے والے ہمارے نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ ہمارا قومی ورثہ کیا ہے. یہ 2 گھڑیاں ہیں ہمارے پاس جو پاکستان ریلوے کے پاس اتنی اہم ہیں کہ شاید کسی اور ادارے کے پاس نہیں ہو. ایک رپورٹ کے مطابق سب سے پہلی گھڑی
اٹلی میں ایک عمارت میں تعمیر کی گئی. اس وقت پینڈولم کے بغیر کلاک ہوا کرتے تھے اور اسی کی بنیاد پر 16ویں صدی میں باقاعدہ گھڑیوں کی ایجاد ہوئی. خود کلاک اٹ سیلف جو کراچی میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہمیں 19ویں صدی کی جو میکینیکل ڈیولپمنٹ ہے گھڑی بنانے والی، تو یہ زیادہ سارے انگلینڈ سے اور برطانیہ سے، یعنی اسکاٹ لینڈ میں سے اور لنڈن سے بن کے یہ گھڑیاں آئی تھیں اور لگی. دیہات میں تو وقت جو ہے وہ لوگ سورج سے ناپ لیتے ہیں، لکڑی گاڑ کے اس کے سائے سے بھی وقت معلوم ہو جاتا ہے. تو یہ تو رواج تھا. ہم کتنے شہروں میں جو ہے یورپ کے پرانے شہروں میں جب گھومتے ہیں تو بہت سی عمارتوں پہ سن ڈائل بھی لگے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس وہ پلیوں والی میکینیکل گھڑی موجود ہو. سونا بکے، پیتل بکے، چاندی بکے، تانبا بکے اور تو اور گھڑی کی سوئیاں بھی برائے فروخت. گندھارا سے اٹھا کے لے گئے، پشاور سے بھی لے گئے ہیں، ابھی کھیپ پکڑی گئی ہے چند دن پہلے کی بات ہے. تو یہ ایک اعتبار سے کرپشن ہی ہے. ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو اس آنکھیں بند کرنے سے بہتر اپنی کوئی چیز لے کے اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں. اگر آپ اتفاق سے جائیں اور اس ٹاور میں چڑھ کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے گھڑیوں کی جو مشینری ہے وہ غائب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں تو پیتل کی بنی ہوتی تھیں اور پیتل ظالم جو ہے وہ چند پیسے میں بک بھی جاتا ہے آسانی سے. تو لوگوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو فری بوٹرز ہوتے ہیں، کہیں بھی گھس جاتے ہیں موقع کی مناسبت دیکھ کے اور وہ چوری کر کے چلے جاتے ہیں. ایکچولی ایمپریس مارکیٹ جو تھی، اس کا اس علاقے کا نام تھا ایمپریس مارکیٹ گارڈنز، کیونکہ 4 کوارڈرنٹس تھے اس کے ساتھ جو کہ گارڈن کی حیثیت میں تھے اور یہ ساری کھلی جگہ تھی اور پھر جہانگیر پارک اس کے ساتھ اٹیچ تھا. اب مسئلہ جو ہے وہ یہ والا ہے کہ جو بلڈنگ خود ہے وہ کافی برے حال میں رہی ہے. 2 دفعہ تو اس میں آگ لگ چکی ہے اور پتھر جو ہے کچھ جگہ پہ ایسا ہے جو کہ مخدوش اس لحاظ سے ہے کہ اس پہ ڈیٹیریشن ہم دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ ایروژن ہو رہی ہے پتھر کی، کہ چونکہ پتھر اب وہاں پہ ایکسپوز ہو گیا ہے تو شاید پتھر چوری بھی کیا جا رہا ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی میئر صاحب سے یا جو بھی لوگ اس کے رسپانسبل ہیں کہ سنبھالیں کہ جو اوریجنل چیز ہے وہ اب کوئی بھی اس میں سے نہ تو ختم ہونی چاہیے نہ گمنی چاہیے. آخر حکومت ان گھڑیالی بلڈنگز کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ کوشش ہم نے کی تھی، مگر باہر جو اسی کمپنیاں ہیں، میں نے برٹش ہائی کمیشن میں بات کی تھی تو جب انہوں نے پتہ کیا انگلینڈ میں کہ وہ کمپنی بھی بند ہو چکی ہے، تو ہم جو بھی کچھ کریں گے اور کر رہے ہیں وہ کراچی میں ہی جو ایکسپرٹس ہیں اس قسم کی گھڑیوں کے، ان سے ہی ان کی ایکسپرٹیز لے رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس میں اچھا خاصا پیسہ بھی درکار ہے اس کو ٹھیک کرنے میں اور اس کی مینٹیننس میں. ہم 3-4 میکینک جا کر اس کا جائزہ لے کے کمپلیٹ بتا کے بتائیں گے کہ اس میں خرابی کیا ہے، کہ کتنے پارٹ لگ سکیں گے یا زنگ آلود ہو گئی تو کون کون سے پارٹ متاثر ہوئے ہیں. اس کو نیچے اتارنے کے لیے کرین کے ذریعے اترے گی، ساری مشین آئے گی، ریپیئر ہوگی، اس کے بعد جا کے واپس مینٹین اوپر وہیں جا کے ہوگی. مشکل کام نہیں ہے، مسئلہ اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا نا، اور گورنمنٹ کے کوئی بھی ادارے وہ کام کرا کے پیسے نہیں دیتے ہیں. دنیا بھر کے گھنٹہ گھر ایک شناخت کے طور پر مانے جاتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی ناقدری ہو رہی ہے. مہذب قوم کی پہچان یہی ہے کہ ہم تاریخی ورثوں کی حفاظت کریں.